بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم لحب إياهم وإن لم أعمل بأعمالهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی میں نے جو تیاری کی ہے وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، ہم یعنی تمام صحابہ کرام اپنے قبول اسلام کے بعد کبھی کسی بات پر اس قدر خوش نہیں ہوئے تھے جس قدر ہم اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر خوش ہوئے، تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، نیز ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہوں گا۔ ان سے محبت کی وجہ سے اگرچہ میرے اعمال اس قدر اچھے نہیں ہیں جس قدر ان کے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ والسلام کی قریباً 10 سال خدمت کی ہے۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اس سال ان کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو پہلے مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت انس کو بطور خادم کے حضور علیہ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر 10 سالہ جو نبی علیہ والسلام کا مدنی دور ہے، اس 10 سال میں وہ حضور علیہ والسلام کے خادم رہے ہیں۔ بہت سی روایات حضور علیہ والسلام سے نقل کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ والسلام سے علم بھی حاصل کرتے رہے اور احادیث طیبات بھی سنتے رہے، یاد فرماتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے گھر کو، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اس گھرانے کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر میں اکثر آیا کرتے تھے اور دوپہر کو آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں تھا اور میری والدہ تھی اور میری خالہ تھی۔ حضور علیہ والسلام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم بڑی زیرک خاتون تھی، سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے فوراً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور حضور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ موقع شناس خاتون تھی، تو موقع پا کر اپنے بیٹے کو آگے کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالی، یعنی اشارہ اس جانب تھا کہ اللہ کے رسول حضور علیہ والسلام، یہ میرے بیٹے کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فدعا لی بکل خیر، بہت ساری خیر کی دعائیں مانگی۔ وکان فی آخر ما دعا لی بہ ان قال، آخری جو دعا حضور نے فرمائی جو میں نے سنی، قال، آپ نے فرمایا، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، یا اللہ اس کی
اس کے مال میں بھی اضافہ فرما، ان کی اولاد میں بھی اضافہ فرما اور ان میں برکتیں نصیب فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا ہی کی وجہ سے ان کو عمر بھی زیادہ ملی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 82 سال زندہ رہے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 93 ہجری میں 102 سال کی عمر میں آپ وفات پا رہے ہیں، اور آپ کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اور اللہ رب العالمین نے بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات آداب کے متعلق، احکامات کے متعلق خصوصیت کے ساتھ جو حضور علیہ السلام نے نرمی اور شفقت فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خادم کے جیسا رکھا ہے، اس کے متعلق بڑی روایات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ زیر درس جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گویا کہ کسی آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس سوال کے متعلق کبھی بھی کوئی پوچھے تو ظاہر سی بات ہے انبیاء اعلیٰ درجہ ہے انسانوں میں، سب سے اونچا ترین درجہ ہے انسانوں میں، لیکن پیغمبروں کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کا کیا کام ہے قیامت کے متعلق بتانا کہ کب آئے گی؟ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ مقصودی سوال کی جانب ان کو لے کر گئے، مقصودی سوال اور جواب کی جانب۔ فرمایا وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ، قیامت کے لیے تیار کیا ہے؟ یہ چھوڑو قیامت کب آئے گی، وہ تو آئے گی، وہ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا، وقت طے ہو گیا، ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن تیار کیا؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے جواب میں کہا اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت فانک مع من احببت، تمہارا حشر قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مکمل ہو گئی، اس بار انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور تشریح کے عرض کرتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام کی روایت اور آپ کا ارشاد تھا، اس کے بعد اسلام کے بعد صحابہ اکرام کو اور ہم سب کو اس قدر کسی اور چیز سے نہیں ہوئی جتنا اس سے ہوئی ہے کہ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ خوشی تھی ان کو، اور اس حدیث میں ایک بڑا واضح درس ہم سب کو مل رہا ہے، بڑی واضح نصیحت ہم سب کو مل رہی ہے، سبق آموز بات مل رہی ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ چنانچہ جو آدمی دنیاوی اعتبار سے جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، جس کا طرز، جس کی چال ڈھال اپنے اوپر اپنا رہا ہے، تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے وہ کسی غلط لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، تو قیامت میں ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر وہ قرآن کریم سے محبت کر رہا ہے، دین سے محبت کر رہا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے، اور اللہ جل جلالہ سے محبت کر رہا ہے، تو قیامت میں حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ اکرام سے اور اہل بیت اور خلفائے راشدین سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی محبت پر اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔